نیازی حکومت کی کارکردگی تو عوام کے سامنے ہے، اور موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے، ان کی جو بدترین پرفارمنس ہے، بیڈ گورننس ہے، اس سے تو عوام پریشان اور بیزار ہے۔ لیکن میں نواز شریف سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو تو 3 مرتبہ اقتدار ملا، 3 مرتبہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ملک کا وزیر اعظم ہونا، اور کئی دفعہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدوں پر آپ کی پارٹی رہی۔ آپ نے اس ملک کے عوام کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ جواب ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، آپ ایک چھوٹی سی فیکٹری سے آپ آج اربوں ڈالرز کی جائیدادوں کے مالک بن گئے ہیں، غریب عوام کا پیسہ لوٹ کر۔ آپ کے دور میں سرمایہ دار امیر ہوا ہے، سرمایہ دار مزید امیر ہوا ہے، اور غریب مزید غریب ہوا ہے۔ جس طرح موجودہ حکومت میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اسی طریقے سے آپ کے دور حکومت میں عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار تھی، اور قرض اتارو ملک سواروں کا ایک بہت بڑا دھوکہ تو عوام کو یاد ہے۔ میں نواز شریف سے یہ بھی کہوں گی، اور مسلم لیگ نون سے یہ کہوں گی، کہ برائے مہربانی آپ لوگ منافقت چھوڑ دیں۔ کیا نواز شریف جرنیلوں کے پیچھے کھڑے نظر نہیں آتے؟ کیا آپ فوجی دور حکومت میں اقتدار میں نہیں آئے؟ اور فوجی دور حکومت میں ہی آپ اس ملک میں پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے اور مسلسل آتے رہے، اور پھر اصغر خان کیس کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کو یاد ہے، اسلامی جمہوری اتحاد بھی عوام کو یاد ہے، جس میں آپ نے بے نظیر بھٹو کی ایک منتخب حکومت کو گرانے کی سازش کی، اور پیسے کن کن میں تقسیم ہوئے، کس نے تقسیم کیے، وہ اصغر خان کیس عوام کو اچھے طریقے سے یاد ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جو جمہوریت کی بات آپ کرتے ہیں، یہ جو منافقت، شدید ترین منافقت کی بات آپ کرتے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام کو لڑوایا جائے، جس طرح مشرقی پاکستان میں بھارت کے سازش کرنے پر پروپیگنڈا، مسلسل بھارت نے پروپیگنڈا کیا، اور پھر مشرقی پاکستان کے عوام کو پاکستانی فوج سے لڑوانے پر مجبور کیا۔ اسی طریقے سے آپ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلسل، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستانی فوج سے دست و گریبان ہو جائیں، کیونکہ آپ نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں شیخ مجیب الرحمان بن جاؤں گا اگر میرے خلاف کرپشن کی پیروی نیب نے ختم نہیں کی، اور پھر آپ نے منظور پشتون اور پی ٹی ایم کے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جو ہمارے قبائلی علاقوں میں، پشتون علاقوں میں فساد، انتشار اور ریاست کو چیلنج کرنے کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ نواز شریف زرداری پاکستان کے عوام کے پیسوں سے طاقتور ہوئے، غریب عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کر یہ طاقتور ہوئے، اور آج یہ ریاست کو توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یعنی غریب عوام کا پیسہ لوٹ کر، غریب عوام کے سامنے مظلومیت کا رونا رو کر، یہ غریب عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں آئیں، اور وہ جو کہیں آپ وہ کریں۔ نیازی اور نواز شریف میں کیا فرق ہے؟ نیازی ایک بھڑ کے مارنے والا نالائق اور نااہل، اور نواز شریف مظلومیت کا رونا رو کر، یعنی عوام کا پیسہ لوٹتا ہے اور پھر مظلومیت کا رونا رو کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عوام ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی، اور عوام ان سب کو
देख लेगी आवाम इन सबको। इंशाअल्लाह ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम भी बुलाएंगे, लेकिन वो क्लीन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, वो इनकरप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उसमें पाकिस्तान की जो नई जमातें हैं, जिसमें अवामी राज पार्टी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई है, जिसमें पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो नई पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के मफादात को अजीज़ रखती हैं और इनकी ग्रास रूट्स आवाम में है। इनके कोई ज़ाती मफादात नहीं है। ये अवामी ज़ुबान बोलते हैं, अवामी तर्जुमानी करते हैं, इनका कोई और एजेंडा नहीं है। तो इंशाअल्लाह इन जमातों पर मुश्तमिल जमातों का APC बुलाएंगे, हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह, मैं बुलाऊंगी इंशाअल्लाह, और उसमें हम पाकिस्तानी अवाम और मुल्क का एजेंडा और लाइहा अमल देंगे। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त अगर किसी तरफ देख रही है, हर तरफ से मायूस होकर, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई की तरफ है, जो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ और उनके हुक्मरानी के लिए तहरीक चला रही है और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। यही हमारा मिशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।